اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں متقی لوگ، 2 آیات پڑھی جو کافر ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب 13 آیات ہیں منافقین کے متعلق جن کے اندر بیماری ہڈن ہے، اس لیے بہت ساری آیات قرآن مجید کی یہ لے گئے کہ اس کی بیماری کو ڈھونڈنا مشکل ہے، اس لیے اب 13 آیات جو ہیں وہ منافقین کے متعلق ہیں۔ اور منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ایمان نہیں لائیں گے اور دوسرے جو ہیں ان کے ابھی چانسز ہیں، دونوں کا الگ الگ ہم جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ واو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور کے لیے من اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں من جانب اللہ۔ من 2 طرح استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے من بیانیہ سارے کا سارا، ایک ہوتا ہے من تبعیض کا یعنی بعض حصہ۔ الناس لوگ جو ہے اس کا مادہ جو ہوتا ہے روٹ ورڈ نون و سین، النوس ہوتا ہے حرکت، الف نون سین، دوسرا مادہ انس، کیونکہ انسان جو ہے انس مانوس اسی سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو کر رہتا ہے۔ تیسرا اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا نسیان، اسی سے ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول من، اگر من ہو تو سے معنی ہوتا ہے اور من ہو تو معنی کون یا جو ہوتا ہے۔ من جو، یقول وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں الناس جمع آ گیا ہے اور یہاں واحد لایا گیا کہ یہاں جمع آ گیا، اس لیے یہاں جمع لانے کی ضرورت نہیں، یقولون لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ من یقول جو کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقول تم کہتے ہو یا کہو گے، اقول میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقول ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ تو یہاں چونکہ الناس جمع ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں، آمنا لفظ کے اصل میں آمنا جمع نہ ہے، یہ آمنا لفظ بنا ہے امن سے اور نہ جمع، اور نون کا نون کے ساتھ ادغام کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا، تو آمنا شاد دے دی گئی۔ ہم ایمان لائے باللہ، بایا پر کے معنی میں ہے باللہ اللہ پر، وبالیوم الاخر واو اور بل با یا پھر پر کے لیے بالیوم الاخر، یہ لفظ عام طور پر ہم یوم پڑھتے، یوم نہیں، یوم الاخر، اور ایمان لائے آخر پر۔ وما ہم واو، یہاں واو کا معنی اور کی بجائے حالانکہ کر دے، واو حالیہ، تو حالانکہ وما ہم اور نہیں ہیں وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے۔ ما جو ہے قرآن مجید میں 4 طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ ما موصولہ جو معنی ہوتا ہے اس کا، ما نافیہ نہیں، ما سوالیہ یا استفہامیہ کیا معنی ہوتا ہے، ما تعجبیہ کتنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ما کے بعد جس طرح یہ با آیا ہے تو یہ با جو ہے ما کو نافیہ کرنے کے لیے ہے، کہ ما جو ہے اگر ما کے بعد با آ جائے یا الا آ جائے تو یہ ما ہمیشہ نافیہ ہوتا ہے۔ وما ہم اور نہیں ہیں وہ اور ہم کس لیے آتا ہے ضمیر منفصل زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین، یہاں با کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ما کو نافیہ کرنے کے لیے، نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون لفظ یا مضارع کی علامت واو جمع کے لیے آیا ہے، لفظ کیا ہے، خادع، خادال عین، خادع ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے، حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اسی کو ہم کہتے ہیں دھوکہ۔ اصل میں خادع ہوتا ہے جو کپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں، جہاں کپڑے کے اوپر داغ دھبا لگا ہوا ہو یا کٹ لگا ہوا ہو تو وہ اس کو چھپا دیتے ہیں تاکہ لینے والے کو پتہ نہ چلے، یعنی اس دھبے کو چھپانا یا کٹ کو چھپا دینا کپڑے پہ جو لگا ہوا ہو، اس کو خادع کہتا ہے۔ تو وہ کس لیے کرتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ یخادعون وہ سب، یہاں لفظ یخادعون ہے، وہ سب عربی میں یہ باب مفعلہ کہلاتا ہے، وہ سب مل کر دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے ہیں، وما اور نہیں ہیں وہ، یہ اب
ما کے بعد الا آ گیا، اس لیے یہ ما بھی نافیہ ہو گیا. اور نہیں ہے وہ یخدعون، وہ دھوکہ دیتے. الا ہم اردو میں کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں الا یہ کہ حرف استثناء کے طور پر آتا ہے، پورے قرآن مجید میں استثناء کے لیے آئے گا الا. مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، نفس کی جمع انفس ہوتا ہے تو ہوم ضمیر آگے لگی غائب کی، اپنے ہی نفسوں کو. نفس کیا ہوتا ہے؟ جان، انسانی جو ہے دل. انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو. وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے. یشعر لفظ کس سے؟ شین عین را. شار کہتے ہیں بال کو، اور کسی وہ باریک بال جتنی بھی، شار باریک بال کو کہتے ہیں، باریک بال جتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے، کسی معاملے کی باریکی تک وہ نہیں پہنچ سکتے، وہ شعور نہیں رکھتے. اب دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، سارے کے سارے لوگ نہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر. منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے. عبداللہ بن ابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر میں بیٹھتے تو لوگوں کو پکار کر کہتا کہ لوگوں قریب آ جاؤ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دعویٰ ان کا یہ تھا میں یقول، جو کہتے ہیں آمن، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر بھی ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی نفی کر دی. وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. کیوں؟ وہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد جو ہو وہ منافق ہوتا ہے. اب منافقین جو مدینہ میں تھے ان کا قول بھی یہ تھا کہ ایمان لائے، لیکن عمل بھی ان کا یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور جہاد میں بھی شریک ہوتے اور خرچ بھی کرتے، لیکن تصدیق بالقلب نہ تھا. جو اوپر سے بے شک زبان سے دعویٰ کرے اور عمل سے بھی کرے، لیکن اگر دل سے ایمان نہ لاتا ہو، تصدیق بالقلب نہ ہو، تو اللہ اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ کو تو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی نفسوں کو. جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، تب دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شعور لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی معاملے کی ڈیپتھ تک پہنچنا، باریک بینی سے کسی معاملے کا جائزہ لینا. تو انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ ہم نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے. منافقین یہ قرآن مجید کے اندر یہ لوگوں کو کہنے کے لیے نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو 300 منافقین تھے جو راستے سے ہٹ گئے تھے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ایک دفعہ منافقین کے نام بتائے بھی تھے جنگ احد کے موقع پر، جب ان کے والد جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے تو بتائے تھے نام، لیکن جو ہے کسی کو بتائے نہیں ہیں لوگوں کو کہ نام کون. اس لیے ہم نے خود اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اب دیکھیں پھر وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخر پر، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے. اللہ نے ان کے قول کو جو ایمان کا دعویٰ تھا، دعویٰ ایمان کو تسلیم نہیں کیا. یخادعون اللہ،
وہ دھوکہ سارے ہی مل کر وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے ہیں، تو جو وہ دھوکہ دینے کے لیے پوری اپنی اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں۔ باب مفالہ کی ایک خصوصیت کیا ہوتا ہے؟ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے، ایک ہوتی ہے اس میں مشارکت کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک ہوتا ہے مل کر دھوکہ دینا، تو وہ ایک ہوتا ہے پوری کوشش کرنا، وہ پوری کوشش کر کے مل کر دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے ہی نفسوں کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ جب انسان کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے، پہلے وہ اپنے نفس کو، اپنے جو ہے دل کو وہ جو ہے دھوکہ دیتا ہے، تب دوسرے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو منافقین کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ خصوصیات نہ ہوں، اور اگر کسی انسان میں یہ خصوصیات جو ہے کوئی شائبہ بھی ہو تو اپنے اندر سے اسے نکالنے کی کوشش کرے اور مومن خالص بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔